بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فوجوں کے جمع ہونے کا وقت ہو گیا تو وہ بلاد بالائی ساحل کے فتح کرنے کے عزم سے اس طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس کو خبر ملی کہ عماد الدین سے بڑے تپاک سے ملاقات کر کے اس کے لشکروں کو اپنے لشکر میں شریک کر کے حصن الاکرات کے قریب جا اترا۔ قبائل عرب بھی پہنچ گئے تو حصن الاکرات کے گرد کے قلعے فتح کرتا چلا گیا۔ 6 جمادی الاول کو اس نے الترتوس کو جا گرا اور اس کو فتح کر کے جبلہ کی طرف بڑھا۔ وہاں پہنچتی ہی شہر پر قبضہ ہو گیا، مگر اہل کلہ مقابلہ پر آمادہ رہے۔ 19 تاریخ کو جب اہل کلہ عاجز آ گئے تو انہوں نے امان چاہی، جو سلطان نے دے دی اور قلعہ پر قبضہ ہو گیا۔ 23 جمادی الاول تک وہاں ٹھہر کر سلطان نے لازکیہ کو کوچ کیا اور شب تک اس کے قریب پہنچ گیا۔ فرنگی صبح کو خبر پا کر قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہ 3 قلعہ ایک بلندی پر تھے۔ مسلمان لشکر نے نقب لگانا شروع کی اور قلعہ کی جڑوں کو اکاڑ ڈالا۔ تیسرے ہی دن اہل قلعہ نے امان چاہی اور شہر چھوڑ جانے یا جزیہ ادا کرنے کی شرط پر امان دی گئی۔ لازکیہ ایک نہایت فراخ اور آباد اور خوبصورت شہر تھا۔ عمارتیں پختہ اور رفیع الشان تھی۔ نواح میں باغات نہایت دل فریب اور سرسبز شاداب تھے۔ چاروں طرف نہریں جاری تھے۔ بڑے بڑے عالیشان گرجے جن کی دیواروں میں سنگ مرمر لگا ہوا تھا اور ان پر تصویریں منقش تھی۔ مسلمانوں نے ان تصویروں کو مٹا دیا، بعض مقامات کو بھی گرا دیا، جس کے بعد ازاں ان کو بہت افسوس ہوا۔ لازکیہ کے عیسائیوں نے وطن کی الفت کی سبب اس کو چھوڑ کر جانا گوارا نہ کیا اور جزیہ دینا قبول کر کے وہی رہنا پسند کیا۔ سلطان جب شہر میں داخل ہوا تو ان سے الفت اور دل دہی کی باتیں کی اور ان کی تسکین اور تشفیع کی۔ شہروں اور بازاروں کی سیر کر کے لازکیہ کے بندرگاہ کو دیکھنے کے لیے گیا اور ایسی خوبصورت شہر کے فتح ہونے پر اللہ کریم کا شکر ادا کیا۔ سیف الاسلام کو ایک خط میں لکھتا ہے کہ لازکیہ نہایت فراخ اور دلکشا شہر ہے۔ اس کی منازل خوبصورت اور عمارات دلکش ہے اور گرد و نواح میں باغات اور نہریں ہے۔ یہ شہر ساحل کے تمام شہروں میں خوبصورت اور پختہ ہے اور سمندر کے اس ساحل کی بندرگاہوں میں ایسی خوبصورت بندرگاہ کسی کی نہیں ہے۔ جہازوں کے ٹھہرنے کا مقام نہایت مناسب اور موزوں ہے۔ 27 جمادی الاول کو سلطان نے لازکیہ سے سیہون کی طرف کوچ کیا اور 29 کو وہاں پہنچ کر محاصرہ شروع کر دیا۔ سہیون کا قلعہ نہایت پختہ اور بلند تھا، گویا آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے گرد نہایت عمیق اور ہیبتناک خندق تھی جس کا عرض 20 گز تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ قلعہ مشکل سے فتح ہوگا۔ 3 فصیلوں سے شہر پناہ میں تھا، مگر جب مناجیک نے کام شروع کیا تو فصیل کا ایک بڑا قطعہ گر پڑا اور اندر جانے کا راستہ ہو گیا۔ سلطان نے خود پیش قدمی کی اور لشکر نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر کے فصیل پر چڑھنا اور جنگ شروع کر دی اور ایسے جان توڑ کر لڑے کہ عیسائیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ امان مانگنے لگے۔ سلطان نے اہل شہر کو انہیں شرائط پر جو اہل یروشلم سے مقرر ہوئی تھی ان کو امان دے دی اور قلعہ پر قبضہ کر کے وہاں انتظام و انصرام کے شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کر دیا۔ وہاں سے سلطان بکاس کی طرف روانہ ہوا اور بکاس اور اشفر اور سرمانیہ کو اسی طرح فتح کر لیا۔ ایک مورخ کہتا ہے کہ سلطان کی فتوحات جبلہ سے لے کر سرمانیہ تک تمام حسن اتفاق سے جمعہ کے دن ہوئے اور یہ علامت شاید خطیبوں کی دعاؤں کی قبولیت کی تھی جو وہ ممبروں پر سلطان کے لیے مانگا کرتے تھے۔ ان مفتوحہ مقامات سے ہر ایک جگہ ایک تعداد مسلمان قیدیوں کی ملتی تھی جو صلیبیوں نے ظلم و ستم کا مظاہرہ کرتے ہوئے قید خانوں میں ڈالے ہوئے ہوتے تھے۔
فتح کے بعد سلطان کی طرف سے یہ مسلمان قیدی سب سے پہلے آزاد کر دیے جاتے تھے۔ سلطان وہاں سے فارغ ہو کر حسن بصریہ کی طرف چلا، جو ایک بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر ایک نہایت پختہ اور مضبوط قلعہ تھا۔ اس کی دشوار گزار راہوں اور پختگی کے سبب یہ بات عوام میں مشہور ہو چکی تھی کہ اس قلعہ کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ سلطان کو ان مشکلات نے اس کی فتح کرنے پر اور زیادہ حریص کیا، اور 25 جمادی الاخر کو وہاں پہنچ کر مناجیک سے کام لینا شروع کر دیا۔ 2 روز تک کوئی مفید نتیجہ نہ پیدا ہوا تو لشکر کے 3 حصے کر کے ہر ایک کو باری باری حملہ کرنے کا کام سپرد کر دیا۔ پہلے روز عماد الدین والی سنجار کی باری تھی۔ بہت شجاعت سے اس نے حملہ اور لڑائی کی، مگر کچھ پیش رفت نہ گئی۔ دوسرے روز سلطان کی اپنی نوبت تھی۔ سلطان نے لشکر کے درمیان کھڑے ہو کر نعرہ اللہ اکبر بلند کیا، اور لشکر نے متفق ہو کر یک بارگی حملہ کیا اور فصیل پر چڑھ گئے اور فرنگیوں سے سخت لڑائی لڑے۔ آخر کار عیسائی شکست کھا گئے اور مجبوراً امان ماننے لگے۔ اس قلعہ کی فتح کے بعد بہت مخلوق اس میں جزیہ دے کر نکلی۔ والی قلعہ ایک عیسائی والی انطاکیہ کا رشتہ دار تھا۔ سلطان نے اس سے نرمی اور ملاطفت سے سلوک کیا اور اس کی خواہش کے مطابق اس کے تمام عزیزوں سمیت انطاکیہ کی طرف عزت کے ساتھ روانہ کیا۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ قلعہ والیہ برنس صاحب انطاکیہ کی زوجہ تھی، اور قیدیوں میں وہ اور اس کی بیٹی بھی گرفتار ہوئی تھی۔ سلطان کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کو مع ان کے خدام کے آزاد کر دیا اور تحفے اور انعام دے کر انطاکیہ روانہ کر دیا، اور اس کے بعد سلطان کی اسی طرح حسن، دربساک اور بغراس کے قلعوں کو فتح کیا۔ یہ آخری 2 قلعے تھے جو انطاکیہ کے نواح میں اور اس منہ پر واقع تھے۔ اس کے فتح ہو جانے سے انطاکیہ اکیلا اپنے آپ کو سنبھالنے کے واسطے رہ گیا، گویا کہ انطاکیہ کے اعضاء کٹ گئے اور وہ کمزور و ضعیف ہو گیا۔ سلطان اب انطاکیہ کی فصیلوں کے نیچے پہنچ گیا تھا، اور تھوڑی سی کوشش سے انطاکیہ فتح ہو جاتا، لیکن مسلمان فوجیں ایک عرصہ کے سخت اور کٹھن کام اور مسلسل لڑائیوں سے درماندہ ہو گئی تھی۔ وطن کی محبت ان کو کھینچ رہی تھی۔ صرف غربا کی ہمت ہی ضعیف نہیں ہوئی تھی، بلکہ عماد الدین سنجار بھی بہت بے قراری سے رخصت طلب کرتا تھا۔ انطاکیہ کے والی کے سفیر سلطان کے پاس صلح کی درخواست کرنے کے لیے آ چکے تھے۔ سلطان کو مسلمان لشکر کے آرام کی ضرورت نے درخواست صلح منظور کر لینے کی تحریک کی، اور موسم سرما کو 7 ماہ کے واسطے اس نے والی انطاکیہ سے صلح کر لی، اور ایک شرط یہ ٹھہرائی کہ تمام مسلمان قیدی جو انطاکیہ میں ہے رہا کر دیے جائے۔ اس کے دمشق پہنچنے پر ماہ رمضان آ گیا۔ یہ ایک قدرتی تحریک آرام کرنے کی تھی، مگر سلطان کی کمال ہمت اور شوق جہاد نے اس کو آرام کرنے کی طرف مائل نہ ہونے دیا۔ قریب کے اور قلعوں میں سے حوران کے علاقہ میں صفد اور کوکب نام کے 2 قلعے ابھی غیر مفتوحہ باقی تھے۔ ان ایام میں ان کو فتح کرنے کا عزم کر لیا۔ جس زمانہ میں سلطان بلاد انطاکیہ میں عیسائیوں کے شہروں کو فتح کر رہا تھا، ملک عادل نواح کرک میں عیسائیوں سے جنگ کر رہا تھا۔ خاص کرک پر بھی اس نے اپنے خسر سعد الدین قصبہ کے ماتحت فوج بھیج دی تھی، جس نے آخر کار عیسائیوں کو عرصہ تک محصور رکھ کر تنگ کر دیا، اور وہ امداد اور سامان رسد کے پہنچنے سے مایوس ہو کر نہایت عاجزی سے ملک عادل سے امان طلب کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ملک عادل نے امان دے دی اور قلعہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ کرک کی فتح ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ عماد نے ایک خط میں لکھا کہ کرک پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ وہ قلعہ ہے جس کی والی نے حجاز، مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے اور اس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔
اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور ہمارے پندے میں ایسا پنسا کہ مشکل سے جان بر ہوا اور مخلصی کو غنیمت سمجھا۔ والی کرک جنگ ختین میں قید ہو گیا تھا اور بعد فتح کرک سلطان نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے اس کو سال کی ابتدا میں موت کا مزہ چکا دیا تھا۔ اب ہم اس قلعے کے مالک ہو گئے ہیں جس کی نسبت وہ اسی سال میں بڑے دعوے کرتا تھا۔ کفر عاجز ہو کر اسلام کے پاؤں پر گرا اور اس قلعے کے فتح ہونے سے اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ فتح کرک کے بعد صفد اور کرک دو قلعے مضبوط باقی رہ گئے تھے۔ سلطان نے ماہ رمضان میں آرام کرنے کے بجائے ان کو فتح کے لیے جہاد کرنا پسند کیا اور شروع رمضان میں دمشق سے صفد کو روانہ ہوا۔ قلعہ بلند تھا، عمیق خندقوں سے گرا ہوا تھا اور شدت بارش و باران سے محاصرہ میں کافی ترقی و پیش قدمی نہیں ہو سکتی۔ خیموں کے ارد گرد سب طرف پانی بھرا ہوا تھا، کیچڑ میں چلنا پردہ دشوار تھا، مگر سلطان تھا کہ اس جہاد میں اسی سرگرمی اور شوق سے مصروف تھا۔ اس تکلیف کو وہ راحت اور مصیبت کو وہ عشرت سمجھتا تھا۔ کوئی مشکل اس کو اپنے ارادہ سے باز نہیں رکھ سکتی تھی اور کوئی قوت اسے تکا نہیں سکتی تھی۔ دن بھر فوج کے ساتھ حملے میں شریک رہتا اور رات برف منجنیقوں کے نصب کرنے کے کام کو اپنی ہر وقت کھلی رہنے والی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ صفد کی امداد کے لیے عیسائیوں نے سور سے کچھ فوج بھیجی تھی جو کاٹھیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ ایک مسلمان امیر شکار کھیلنے کو گیا تو اس کا سراغ لے آیا اور مسلمان فوج کے سپاہیوں نے ان جنگل باز صلیبیوں ہی کا شکار کر ڈالا اور ایک بھی ان میں بھاگ کر کہیں نہ جا سکا، لیکن سلطان نے ان کے ساتھ ملاطفت کا برتاؤ کیا اور چھوڑ دیا۔ قلعہ صفد فتح ہو گیا اور سلطان قلعہ کو کعب کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ قلعہ بلندی میں سچ مچ کو کعب آسمان کا ستارہ ہی تھا، جس کو عربی مرخ عنقا کا اشیانہ یا چاند کی منزل سے تشبیہ دیتا ہے، مگر سلطان کی ہمت سے باوجود بارش و باران کی مصیبت اور اسی قسم کی تکالیف کے فتح ہو گیا۔ فتح کو کعب نے مسلمانوں کی فتوحات کے تمام سلسلے کو ملا دیا۔ چنانچہ عماد بغداد کے خط میں سلطان کی طرف لکھتا ہے کہ اب ہمارے لیے تمام مملکت قدس یعنی بیت المقدس کی سرحد میں اطراف مصر، عریش سے لے کر ممالک حجاز تک، ادھر کرک سے شوبک تک کا راستہ کھل گیا، جس میں بلاد ساحلیہ اعمالیہ بیروت تک شامل ہے۔ اس مملکت میں اب سور کے سوائے کوئی جگہ غیر مفتوح نہیں رہی اور اقلیم انطاکیہ کے تمام قلعے جبکہ اور لازکیہ بھی بلاد لادین تک ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں۔ اب صرف انطاکیہ مع چند چھوٹے قلعوں کے باقی ہے۔ کوئی علاقہ نہیں رہا جس کے مضافات میں سے صرف جبیل فتح ہوا ہے۔ اب کچھ عرصہ کے بعد اس کو فتح کیا جائے گا۔ اس کو غضب الہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ میرا ارادہ اس پر حملہ کرنے کا پختہ ہو چکا ہے اور اس کی حدود میں بیت المقدس کی جانب جبیل سے اسقلان تک فوجیں اور سامان جنگ اور کثیر التعداد آلات و اسلحہ جمع کر دیے گئے۔ میرا بیٹا افضل اس ولایت کی حفاظت اور نگہداشت پر متعین ہے اور میرا چھوٹا بیٹا عثمان مصر اور اس کے نواح میں انتظام پر مقرر ہے۔ ان فتوحات سے فارغ ہو کر سلطان ملک عادل کو ہمراہ لیے ہوئے بیت المقدس کو روانہ ہوا اور عید الاضحیٰ تک وہی انتظام و اہتمام میں مصروف رہا۔ اس کے بعد اسقلان کو گیا اور ملک کے انتظام اور بندوبست اور رعایا کے حالات کے تفحص اور ضروری احکام کے اجرا میں مصروف رہا۔ ملک عادل کو شاہزادہ عزیز عثمان کے ساتھ مصر روانہ کر دیا اور خود عکا کے علاقے کی طرف گیا۔ لشکروں کا جائزہ لیا، نئی فوجیں بھرتی کی اور لشکروں کو سرحدوں کی حفاظت کے لیے مقرر کر کے روانہ کیا۔ عکا کی حفاظت اور استحکام کے لیے مجوزہ امارات کی ترقی کو بہاؤالدین قراقوش کے زیر اہتمام بن رہی تھی، دیکھتا رہا اور خود دمشق کو روانہ ہوا۔
حکام کی تبدیلیوں اور تقرریوں کی بابت احکام جاری کرنے اور ہر ایک قسم کی انتظامی ضروریات پر توجہ ہوا۔ بغداد کا سفیر سلطان کے پاس آیا اور اس کی واپسی پر سلطان نے اپنا سفیر اس کے ہمراہ بھیجا اور عجیب و غریب تحائف اور قیمتی اور نادر اشیاء مع عیسائی قیدیوں اور غنیمت کے بیش قیمت اسباب اور عیسائی بادشاہ کے تاج اور لباس اور صلیب اعظم کے جو صخرہ مقدسہ پر نصب کی ہوئی تھی بادشاہ کی خدمت میں بیت المقدس کی عظیم کامیابی کے نشان کے طور پر روانہ کر دیے۔ یہاں کچھ اور بھی عظیم کارنامے ہیں جنہیں صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کے دوران سر انجام دیا، اور شاید یہ برس 6 سے زائد نہ ہوگی، اور یہ مختلف النوع کامیابیوں سے بھرپور ہے، کچھ علمی، کچھ سیاسی اور کچھ ان کے علاوہ میں کچھ باقی عسکری کامیابیوں کے بالاختصار ذکر پر اکتفا کرتا ہوں، جن کا ابھی تھوڑی دیر قبل میں نے فتح مقدس کے ضمن میں اشارہ کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے استاذ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ سے قبل صلیبیوں نے دریائے اردن اور بحرابیز کے درمیان سب علاقوں پر قبضہ جما لیا تھا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے پاس ایک محقق کے بقول دریائے اردن کے عربی کنارے ایک مربع سینٹی میٹر جگہ بھی نہ رہی تھی، بلکہ اس کے برعکس دریا کے شرقی کنارے صلیبیوں کے قلعے اور مضبوط مقامات موجود تھے، جیسے کہ کرکوک اور الشوبک وغیرہ۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ہمت سے کام لیا، اللہ کے فضل و کرم اور اپنی اسلامی شخصی خوبیوں کی بدولت، کہ انہیں سور اور یافا کے درمیان ساحل پر ہی چھوٹے چھوٹے دائروں میں محصور کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے کچھ اور مہلت دے دیتا، میں وفات نہ پاتا تو اور بھی حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیتا انشاءاللہ، لیکن پھر بھی جو اس نے کیا حق ادا کر دیا۔ یقیناً صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ مسلم قائدان حملہ آوروں اور ملک پر قابض عاصبوں کو ملک سے نکالنے پر، ان سمندروں آمدورفت پر اور انہیں ان کے ملک یورپ تک واپس دھکیلنے جیسے اہم مسائل پر اکثر سوچتا رہتا تھا، تاکہ وہ یہ علاقے اسلامی تعلیمات سے منور اور جاہلیت کے ظلمات سے پاک صاف کر سکے۔ ایک بار وہ اپنے وزیر ابن شداد سے جبکہ وہ دونوں مجاہدین کی جماعت کے ہمراہ ایک ساحلی مہم پر جا رہے تھے، یوں ہم کلام ہوا، کیا میں تجھے ایک بات بتاؤں؟ ابن شداد نے کہا، ہاں ضرور۔ تو صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا، میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ساحل کے بقیہ علاقے اللہ تعالیٰ کا فتح کروائے گا۔ میں جب پورے ملک میں بنظر غائر دیکھتا ہوں تو دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ لوگوں کو خیر بات کہوں، گنے گنے جنگلات تک پہنچوں، سمندر کی پشت پر سوار ہو کر ایک ایک جزیرے تک پہنچوں، زمین کا ایک ایک چپا تلاش کروں، روئے زمین میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کو زندہ باقی نہ چھوڑوں، یا پھر میں خود شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔